علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی؟ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے، پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے۔ فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے، دو باتیں میں نے سنی۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چل استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے چلو، بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا؟ کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا۔ حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟
اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے، اب بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، ہمیں نکیل تھا، ہمیں اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ تو سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ لے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، میں بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی، میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ صمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی، وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جہاں نہیں ہو بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا، اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی۔ آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائے کہ یار نہ، کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ
فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، پیدا ہی اس کو قبض کیا ہے مشقت میں رہتا ہوں، اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی۔ جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے، مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی۔ آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا۔ اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی۔ کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے، بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے۔ او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے۔ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی، یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی۔ اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا۔ معنی کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے، رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے۔ ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا، تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد۔ اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے، حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ او میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے۔ تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے،
شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے، حد ہو گئی۔ جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے۔ ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقتیں راہ دیکھ رہی، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہو۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبرگیری کرتا ہوں۔ رات جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جد و جہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے۔ ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا۔ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جد و جہد والی ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کوشش کرنی ہے، اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے، اس کی رضا پہ۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے۔ لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے۔ او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے۔ تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔
پھر تو دکھی ہوتا ہے، سکھی بلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کربلا کا دوسرا پہلو، ایک پہلو مشقت جد و جہد، ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے. اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے. او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا. عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کرے کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا. بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے. جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان. آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا. اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہٰذا میں پوری طور پر مطمئن. اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں. میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے. وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ امت کا پہلا صوفی. تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی. تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا. فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف. یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا. سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے اور طبیب دیکھتا رہتا ہے. تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید. طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں. وہ طبیب مجھے کہہ گیا، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے
اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی، سوچیں ملی قسم کی، قومی آفاقی سوچیں۔ اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں، یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں، کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہے تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی، ساتھ ہی نہ پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں، چادریں بچ گئیں، مسلح بچ گئے، اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی۔ رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا، وقت ہو گیا، وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا، یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وصل دے، جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا، اس نے وصل دیا گاڑی کو، اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے، دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی۔ اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، گاڑی آگے جاتی نہیں، آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں، وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں، کہنے لگا چل ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا، کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا، اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں، اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے شاید فیور کر رہا، کہتا تو نیچے اتر میں بیٹھتا ہوں، وہ بیٹھا، اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے، انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی پر گاڑی چلتی نہیں، کیسے چلے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، یہ کیسے چلے بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں۔ اب جو اس کو نہ تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نہ دل نرم ہوا، اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے، بڑا متاثر ہوا۔ نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا، تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا ہے، نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مرید آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے۔ کہا جناب آپ کی کرامت ہے، فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے، میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی المن والعلا،
اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ تو آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے، حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا،
ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، اور میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں ہیں۔ زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی، عقل ہے نا جی جہاں مرضی لے جاؤ۔ تو کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟
تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض. تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے. اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت. تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی. سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہہ گیا ہے. بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے. تو جناب عمر رونے لگ گئے. اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں. حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے ہیں جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے نا وہ طریقت کا مسافر بھی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں. فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گئے کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا. حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو. یہاں حال ہی کوئی نہیں. خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے. عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال. یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو. حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ. وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا. نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں. کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے. کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے. درجوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے. حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے. پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا. مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا. بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ. مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ. اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ. بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا. اللہ ان پر کرم کے دروازے. حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے. توجہ ہے میری بات پر؟
اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتایا تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ کام مشکل ہے۔ زیادہ تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے، کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لی ہیں۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا، نہیں دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات۔ تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی، اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سویا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھے استغفار اللہ کی رحمت نازل کر، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی ماں۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ تو کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا۔
کہیں میرے سر کا سائی ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض، حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس، استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی، کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ، کہنے لگا جی 12، تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا، کہنے لگا 4 بج گئے، فرمانے لگے بج گئے نا 4، کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے، فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے، جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ
آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے، اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے ابھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے، اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم نے بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، تو لوگ تو میںہ دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے۔ مسلمان کی زندگی میں دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اور انسان کے گرد جو چیز حصار بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے۔
دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے، دعائیں کرانی بھی چاہیے اور دعائیں لینی بھی چاہیے۔ معاشرہ جیسے جیسے تیزی کی منزلیں طے کرتا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کے ذہن گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور مزاجوں کے اندر جیسے جیسے دین سے دوری واقع ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ صاحب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟
کب بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا، او سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلیں آپ آمین کہیں، اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا۔ وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو۔ او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے، بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے، بد دعائیں شروع کر دی۔ ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے۔ او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو، کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں۔ او بھائی تو ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے،
تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا۔ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا، اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا، میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے، اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا آج۔ جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نا بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی، تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی، ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے، ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے۔ لیکن وہ جب روایات پڑھیں بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے۔ بد دعا نہیں، آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں، اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ